آج ہم دنیاوی اعتبار سے تو بڑے فرق ڈھونڈتے ہیں کہ اس کے پاس اگر ایک سوٹ ہے تو میں بہترین 2 سوٹ سلواؤں گا، شادی میں اگر اس نے کلف والا کپڑا پہنا ہے، فلاں رنگ کا پہنا ہے، اس کے اندر یہ کام ہے تو میں آستین پر بھی کام کرواؤں گا۔ ہم اپنے اور سامنے والے کو کمپیئر کرتے ہیں اور دنیاوی معاملے میں ہم اونچائی کے راستے پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جہاں دین کی بات آتی ہے تو ہم گناہ کو گناہ تسلیم کرنے پر رب کے حضور توبہ کرنے کے بجائے اسے ضد پکڑ لیتے ہیں۔ بلا تشبیہ بلا مثال سمجھانے کے لیے بات کرتا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت میں تھے، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اور آپ کی زوجہ کو، قرآن فرماتا ہے، حکم دیا، اسکن انت وزوجک الجنہ، آپ اور آپ کی بیوی جنت میں رہیے، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور جنت کے محلات کی سیر کیجئے، جہاں سے آپ کا جی کرے کھائیں پیئیں، لیکن کیا ہے وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، کہ اس درخت کے قریب مت جائیے گا، اس درخت کے قریب آپ نے نہیں جانا ہے، فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، تو آپ یہ حد کراس کرنے والے ہو جائیں گے، آپ کی باؤنڈری اتنی ہے، اس کے آگے آپ نے نہیں جانا۔ اب جب اس پاک صاف جگہ کے اندر ایسا تو ہو نہیں سکتا تھا کہ گناہ کا تصور کیا جائے، فرشتوں کی ہر طرف جماعت گھوم رہی ہے، شیطان آپ کے پاس آتا ہے ایک عبادت گزار کا روپ ڈھال کر اور کہنے لگا کہ آپ کو اس درخت سے معلوم ہے کیوں روکا گیا ہے؟ آپ کو اس درخت سے اس لیے روکا گیا کہ اگر آپ اس کا پھل کھا لیں تو زندگی بھر جنت میں ہی رہیں گے آپ، اس لیے آپ کو روک دیا گیا ہے، لہذا میں تو آپ کا خیر خواہ ہوں، آپ اس پھل کو تناول فرما لیجئے۔ اس وقت ایک جب آدمی ہوتا ہے نا، دنیاوی بھی بات ہے، جب ایک آدمی نیک ہوتا ہے نا تو اپنے اوپر سب کو قیاس کرتا ہے، اگر خود چالاک ہوتا ہے نا تو لوگوں کو بھی چالاک سمجھ رہا ہوتا ہے۔ کوئی بندہ سیدھی بات بھی کرتا ہے تو سامنے والا یہی محسوس کرتا ہے یار یہ مجھ سے چالاکی کر رہا ہے، کیونکہ اس کا دماغ الٹا چل رہا ہوتا ہے۔ اور جو بندہ بیچارہ بھولا ہوتا ہے، دین کے اندر اپنے آپ کو زیادہ غوطے لگائے ہوا ہوتا ہے، تو وہ ہر جیسا اپنے سامنے والے انسان کو اپنے جیسا سمجھتا ہے۔ بلا تشبیہ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو سمجھا کہ یہ آدمی نیک لگتا ہے، آپ نے وہ پھل کھایا۔ قرآن دوسری مقام پر فرماتا ہے فَأَذَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ عَنْهَا، کہ یہ پھل کا کام حضرت آدم نے خود نہیں کیا تھا بلکہ شیطان نے آپ کو لغزش میں کروا دیا تھا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام تو اس برائی سے بالکل دور تھے۔ قرآن بھی اس بات کی تصدیق کر رہا ہے کہ شیطان نے آپ کو اس معاملے میں ورغلایا تھا۔ تو اب یہاں پر آپ کی غلطی نہیں تھی، اس کے باوجود جب آسمان سے، جنت سے آپ دنیا میں آ گئے، آپ مسلسل توبہ کرتے رہے، کبھی اپنی نگاہ آسمان تک نہیں کی تھی۔ آپ مجھے بتائیے جو معصوم عن الخطا ہیں، جن کی غلطی ذرہ برابر بھی نہیں ہے، شیطان نے انہیں اس معاملے کے اندر بہکا دیا تھا، وہ اگر اپنی نظر کے اندر غلطی محسوس کریں، مسلسل توبہ کرتے رہیں، سجدے میں اپنے آپ کو رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے شرم کرتے ہوئے آسمان کی طرف نگاہ نہ کریں، تو آج مجھے بتائیے میں اور آپ کس درجے میں کھڑے ہوئے ہیں؟ ہم تو قدم نہیں رکھتے، اس سے پہلے جرم کر دیتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمیں کس چیز کی آج سزا مل رہی ہے، کہ مال کے دروازے بند ہو گئے، گھر میں پریشانی میرے آ رہی ہے، جادو ٹونا نعوذ باللہ میرے گھر میں آ چکا ہے، پریشان میں ہوں اس کی وجہ سے۔ پھر ہم زبان سے کہتے ہیں نہ جانے پتہ نہیں کون سے گناہ کی سزا مل رہی ہے، وہ تو جرم تھا بھی نہیں، اس کے باوجود آپ گریہ وزاری کر رہے ہیں۔ اور دوسری طرف شیطان جو پوری زندگی عبادت کرتا رہا لیکن اپنے پروردگار کا ایک حکم نہ مانا، اس پر ضد پکڑ لی کہ میں نہیں کروں گا، ابا واستکبر، شیطان نے انکار کیا، تکبر کیا، بضد ہو گیا، وکان من الکافرین، اور رب العالمین کی بارگاہ سے اس کو جو ہے راندہ درگاہ کر دیا گیا اور فرمایا اخرج، نکل جا ہمارے دربار سے، اس لیے کہ آج سے ہم نے تجھ پر لعنت کر دی ہے اور تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مردود ہو چکا ہے۔ جب انسان اپنے گناہ پر ضد پکڑ لیتا ہے نا تو پھر اللہ کی رحمت اس سے روٹ جاتی ہے، اور جرم نہ ہونے کے باوجود اگر توبہ کرے تو پھر اللہ تبارک و تعالی خود اس کے لیے راستے آسان کر دیتا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ سورہ بقرہ
رکوع نمبر 4 پہلا پارے کا اللہ کا کلام فرماتا ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، تو رب العالمین نے اپنی جانب سے انہیں کچھ کلمات سکھا دیے، کچھ کلمات عطا فرما دیے، اور پھر حضرت آدم نے وہ الفاظ سیکھ لیے، ان الفاظ کے ذریعے سے دعا کی، تو اللہ تبارک و تعالی انہ هو التواب الرحیم، اللہ نے توبہ بھی قبول فرمائی اور اپنی رحمت کے دروازے بھی کھول دیے۔ جب ایک انسان اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔